آپ نے شاید سنا ہوگا that our tongues are weapons of mass destruction. They are like weapons of mass destruction. وہ جو ہماری زبان ہے کتنی چیزیں تباہ کر سکتی ہے. وہ ہمارے نیک عمل جو ہیں اس کو تباہ کر سکتی ہے, ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے, ہمارے بھائی چارے کو ختم کر دیتی ہے, رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے, لوگوں کی عزت آبرو کو تباہ کر دیتی ہے, لوگوں کی ڈگنیٹی سیلف رسپیکٹ کو تباہ کر دیتی ہے. ہماری زبان لوگوں کو تباہ کر سکتی ہے. اور سب سے پہلا شخص جسے ہماری زبان تباہ کرتی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم خود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بات انسان کی زبان سے نہیں نکلتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو جو سیدھی سچی بات ہے اور حق بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بار جب اپنا خطبہ شروع کرتے تھے تو اسی آیت سے شروع کرتے تھے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں تو ہمیں اس پہ اور زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں وارن کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں so that we become conscious of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کانشیسنیس کو اختیار کرنا, اور جب بولے تو صحیح سیدھی بات بولے, اور ہماری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ آخرت میں ہر ایک الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس کا حساب ہوگا. تو آج ہم کچھ ایسی باتیں ڈسکس کریں گے جو کہنا اور کرنا ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے, لیکن ہمیں خیال نہیں رہتا کہ اللہ کی نظر میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی زیادہ معنی رکھتی ہیں. ہماری زبان الحمدللہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ عقل کے بعد اگر ایک چیز ہے جو انسان کو ساری کائنات سے مختلف کر دیتی ہے تو وہ ہے اس کے بولنے کی طاقت. حالانکہ جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان دی ہے اور وہ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن اللہ نے انسان کو احسنی تقویم میں بنایا ہے. مطلب دنیا کی سب سے عمدہ, سب سے پرفیکٹ اگر کوئی خلق ہے تو وہ ہے انسان اور اس کو دی گئی طاقتیں. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ طاقتیں دے کے, یعنی سننے, بولنے, چلنے, سوچنے کی طاقت دے کے اپنے راستے پہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا, بلکہ صاف صاف بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ جو طاقتیں ہمیں دی گئی ہیں ہمیں اسے کیسے استعمال کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من دقاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنی نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیابی پا گیا, اور جس نے غلط راستہ اختیار کیا اسے ناکامی ملی. مطلب راستہ صاف ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف راستہ بتا دیا ہے, چوائس ہماری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زبان کی اس نعمت کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ایک جو جنرل سا رول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور جو بہت بہترین رول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. اچھی باتیں کون سی ہیں؟ اچھی باتیں وہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو اور آخرت میں ہم فخر کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ میں نے کہا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جب بھی تم میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ منہ کھولنے سے پہلے سوچے. اگر جو وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اس میں اچھائی اور بھلائی ہو تو وہ بولے, اگر اس کو اس میں شبہ ہو تو وہ تب تک چپ رہے جب تک اپنی بات کو اچھا نہ بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مسلمان سب سے اچھا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
اور جس کی وجہ سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا بے شک ایک بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی گہرائی کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی وہ کوئی ایسی بات کہہ دے گا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ باتیں مت کرو جس میں بہت دیر تک اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ ایسی باتوں سے جو ہمارا دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ سے سب سے دور وہی شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب جب ہم لوگ مالز وغیرہ میں جاتے ہیں جہاں CCTV کیمراز لگے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا کانشیس فیل کرتے ہیں. آپ سب نے محسوس کیا ہوگا جب بھی کوئی ایسی جگہ پہ کھاتے ہیں جہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیمراز ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ہم بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. ہم جب چلتے ہیں تو بہت دیکھ کے سوچ کے بولتے ہیں، بہت کانشیسلی سارے کام کرتے ہیں. اور جب بھی جیسے کسی کے گھر رشتے کی بات آتی ہے یا رشتے کی بات چلتی ہے، لوگ آتے ہیں، اس کیس میں بھی ہم لوگ کتنا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ مجھے آبزرو کر رہا ہے، ہر چیز کو نوٹس کر رہا ہے. ایسی جب ہم انٹرویوز دینے جاتے ہیں یا اسکولز میں، آپ کو یاد ہوگا جب ہم وائوا دیتے ہیں، ایکسٹرنل جو ٹیچرز ہیں وہ آتے تھے ہمارا وائوا لینے، تو ہم کتنا زیادہ کانشیس ہو جاتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں یاد رکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ تو ہر وقت ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ہم کیسے اس بات کو بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی کی سب سے اونچی چوٹی اور اس کے جو پلرز ہیں، اس کے جو کھمبے ہیں اور اس کے اوپر کے حصے ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے اونچی چوٹی ہے اسلام، اس کا سب سے اوپری حصہ ہے جہاد، اور اس کا جو اصل کھمبا ہے وہ ہے نماز. اور ان سب باتوں کو کنٹرول کرنے والی ایک چیز ہے، وہ ہے زبان. زبان کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی ناکوں یا چہروں پہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو چلیے اب کچھ ایسی باتوں کی قسموں پر نظر ڈالتے ہیں جو اللہ کو بے انتہا ناپسند ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گئی ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ بیک بائٹنگ، غیبت، گوسپنگ، گپ شپ کرنا، لائز، جھوٹ بولنا، موکری، کھلی، مذاق اڑانا دوسروں کا. یہ سب ہماری سوسائٹی میں ایک ایسی عام سی بات ہو گئی نا، اس کو برا ہی نہیں مانا جاتا. رائٹ؟ غیبت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ غیبت کو برا ہی نہیں مانا جاتا. شاید ہی غیبت جیسی کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں وہ بہت بڑی ہے. اور بچے، بزرگ، عورت، مرد سب اس میں مبتلا ہیں. یہاں تک کہ اب ہمارے دلوں سے یہ احساس ہی چلا گیا ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. ہم ان باتوں کو صرف محض ڈسکشنز کا نام دے دیتے ہیں. میں تو صرف ایک بات کہہ رہی ہوں. پہلے جانتے ہیں کہ غیبت ہے کیا، پھر ہم سب خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم اس میں مبتلا ہے یا نہیں. غیبت کا مطلب ہر وہ بات ہے جو کسی انسان کے بارے میں کی جائے جب وہ وہاں موجود نہ ہو، اور اگر وہ بات اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو بہت بری لگتی اور اس کے دل کو تکلیف دیتی. اب اس میں کن کن چیزوں کا ذکر آتا ہے؟ غیبت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس کے باڈی یا جسم کے بارے میں کمنٹ کرنا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت موٹی ہے، وہ اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، وہ کالا ہے یا وہ گنجا ہے، اس کے بال اچھے نہیں ہیں، ان کی لڑکیاں تو سب کتنی سانولی ہیں، دیکھنے میں زیادہ اچھی نہیں لگتی، یہ جو دولہا ہے یہ کتنا کالا ہے، کتنا موٹا ہے. باڈی یا جسم کے اوپر الگ الگ طریقے کے کمنٹ کرنا یہ بھی غیبت ہے. اس کے دین کے بارے میں کہنا وہ تو گنہگار ہے، وہ جو گمراہ فیملی ہے
وہ عورتیں جو سڑک پر پردہ کرتی ہیں لیکن پارٹیز میں اتار دیتی ہیں. وہ جو بہت فیشنیبل لڑکی ہے, اس کو نماز سے کیا مطلب, بہت دینی بنتی ہے لیکن ناٹک کرتی ہے. دین کے اوپر بھی کمنٹ کرنا یہ غیبت میں آتا ہے. یا اس کی دنیاوی معاملوں کے بارے میں تنقید کر دینا. وہ بہت غرور کرتا ہے. کتنے باتونی لوگ ہیں, بہت پیسہ خرچ کرتی ہے, کتنی جھوٹی ہے, شروع سے ہی وہ لوگ کتنے لالچی ٹائپ کے ہیں. یہ سب بھی غیبت میں شمار ہے. یا اس کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ کہہ دینا. اسے تو میں نے کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا, شاید اس کا چکر وکر چل رہا ہے. یہ بھی غیبت ہے. اس کے مال, اس کے بچے, ماں باپ, بیوی, شوہر, اس کے پہناوے, اس کے چلنے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, اس کے نیچر ایکسیکٹرا پہ کمنٹ کر دینا, یہ سب بھی غیبت میں شمار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ہمیں بتاتے ہیں لعنت ہے ہر غیبت کرنے والے, تہمت لگانے والے پر. تو یہ غیبت جو ہے ایک بہت بڑی سی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے. پھر دوسری چیز اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, غاسپنگ یعنی کہ نمیمہ. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس چیز کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے وہ آج ہماری سوسائٹی میں بہت نمایاں ہے, سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے. غاسپ میگزین, انٹرٹینمنٹ نیوز. نمیمہ اس حرکت کو کہتے ہیں جب ایک انسان ادھر کی بات ادھر کرتا ہے جس سے دوسروں کی برائیاں ہم تک پہنچتی ہیں اور دلوں میں رنجش اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی غاصب اور دوسروں کے قصے ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. ساس بہو اور سازش ٹی وی سیریل جو ہے دو باتوں پر چلتے ہیں, غیبت اور گاسپ. ساس بہو نن کی برائیاں, پروپیگنڈا, گاسپ, فیملی پالیٹکس, جھگڑے کروانا. ویم کا کیریکٹر جو ہے اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور ویسی ہی باتیں ہم بھی کرنے لگتے ہیں, ہمارے بچے بھی وہی دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غیبت ہر وہ بات ہے جو تم کسی کی غیر موجودگی میں کہو اور اسے اچھی نہ لگتی ہو اگر وہ موجود ہوتا تو. آپ سے سوال کیا گیا اگر وہ سچ ہو یا رسول اللہ تب بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سچ ہے تو غیبت ہے اور اگر جھوٹ ہے تو وہ ہے الزام لگانا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشاروں میں کہا کہ ان کی جو دوسری بیوی ہیں صفیہ وہ قد میں تھوڑی چھوٹی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی بات کہہ دی جو اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. سبحان اللہ. صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ صفیہ کی ہائٹ کم ہے, اس کا قد کتنا چھوٹا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت کڑوی بات ہے, اتنی کڑوی کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہم تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. لیکن آج ہیرو ہیروئنس کے افیئرز ڈسکس کرنا, پڑوسی کے گھر میں ہونے والی پریشانیاں ڈسکس کرنا, کسی کی بیٹی, کسی کی بہو, کسی کی فرینڈ, کسی کی ساس کے قصے بیان کرنا, ان سب کے بنا ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں, ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں, ہماری پارٹیز ہوتی ہیں وہ پوری ہی نہیں ہوتی, انٹرسٹنگ ہی نہیں لگتا, مزہ ہی نہیں آتا. اور لوگ اسپیشلی ایک دوسرے سے ملتے ہیں, چلو مل کے گاسپ کرتے ہیں, یہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں اوپر آسمان پر گیا تو مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جن کے ناخن تانبے کے تھے, براس کے تھے, اور وہ ان ناخنوں سے اپنے ہی منہ اور سینے کھجا رہے تھے. مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو شک سے بچو, بے شک کچھ شک جو ہے وہ گناہ کی حیثیت رکھتے ہیں, اور جاسوسی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں کیا کرو.
کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ نہیں، تم اس سے نفرت کرو گے۔ تو غیبت سے بھی نفرت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والا بہت رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا اس میں کہ غیبت کس کے برابر ہے؟ اپنے بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی کیا ایسا کرنا چاہے گا؟ کیا ہم جان بوجھ کے اپنے بھائی کا گوشت کھانا چاہیں گے؟ ہم لوگ اس سے نفرت کریں گے، لیکن ہم احساس نہیں کرتے کہ غیبت اس کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور ہم اس سے نفرت نہیں کرتے۔ امام احمد کی مسند میں رپورٹڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ایک قصہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 2 عورتیں تھیں جو روزے سے تھیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا، اور ان کو اتنی زیادہ پیاس لگی، اتنی زیادہ شدت ہو گئی پیاس کی کہ بس وہ مرنے ہی والی تھی، ان سے روزہ رکھا نہیں جا رہا تھا۔ اب یہ بات جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور ان سے گزارش کی گئی کہ کیا یہ عورتیں جو ہیں یہ پانی پی لیں یا اپنا روزہ کھول لیں، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا اور ایسی حالت ہو گئی ہے جیسے یہ مرنے ہی والی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ توڑنے سے منع کر دیا۔ پھر سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالات کے بارے میں بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم الٹی کرو، وامٹ کرو، اور انہوں نے وامٹ کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کیا نکلا ان کے وامٹ میں سے؟ اور یہ صحیح قصہ ہے، ان کے وامٹ میں سے پس، خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں انہوں نے روزہ تو رکھا، اور روزہ رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں کری ہیں اس سے یہ لوگ رک گئے، لیکن اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے اس میں یہ مبتلا ہو گئے۔ یہ اپنے بھائیوں کا، دوسروں کا گوشت کھانے لگی تھی، اور یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر کے دکھایا لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہیں یہ غیبت، نمیمہ، جھوٹ بولنا، بیک بائٹنگ، اس کی جو برائیاں ہیں، ایول ایفیکٹس ہیں، اس کو دیکھ پائیں۔ اور انہوں نے صحیح میں جب وامٹ کیا تھا تو ان کے منہ سے خون اور گوشت نکلا تھا۔ سوچئے غیبت جو ہے کتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ ناپسند ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ چاہے ہم کتنا بھی نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، برائی سے رک جائیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، اچھائی کا حکم دیں، مسجدیں بنوا لیں، حجاب پہن لیں، تب بھی زبان سے کی ہوئی جو برائیاں ہیں انسان کے سارے اچھے کاموں کو دھو دے گی۔ سارے اچھے کام جو ہے ہمارے ضائع ہو جائیں گے اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے، زبان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ پھر تیسری چیز جو ایک بہت بڑی زبان کی برائی ہے وہ ہے مذاق اڑانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائے تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہی ہو، اور نہ مذاق اڑائیں کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بھی بہتر ہوں، اور نہ بے عزت کرو اور نہ نام خراب کرو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو عجیب نام دے کر۔ کتنا برا ہے ایمان لانے کے بعد اپنے بھائیوں کو بے عزت کرنا، اور جس نے بھی توبہ نہیں کی بے شک وہی ظالم ہے جو ان کام سے باز نہیں آئے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور سے عورتوں کا مینشن کیا ہے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور نہ مذاق اڑائیں کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے ہماری فطرت سے، کیونکہ زیادہ تر عورتیں اس چیز میں مبتلا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مذاق اڑانا، کمنٹس کرنا، نیچا دکھانا۔ ہم لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، صرف مذاق مزے کے لیے تو کیا تھا، بس ایسے ہی کیا تھا نا،
کوئی بری نیت تھوڑی ہے. یہ سب غلط ہے. ہم ساری برائیوں کو مانتے ہیں لیکن مذاق کرنے, مذاق اڑانے کو برائی نہیں سمجھتے. آواز بنا کر ایک دوسرے کی کاپی کرنا, نک نیمز دے دینا, آنکھوں سے اشارہ کرنا, ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنا, کسی کی آواز, رنگ, چال, کپڑے, اس کے بنا پر اسے مذاق کا نشانہ بنا لینا بار بار بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. کالجز میں, اسکولز میں بچے بھی اس میں مبتلا ہیں. وہ برائی نہیں مانتے, اس کو بہت اچھی چیز, انٹرٹینمنٹ کی چیز, مزے کی چیز بنا کے کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ کام والیوں تک کا اور ایسے لوگوں کا جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا. ایک صحابی نے فرمایا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ کسی کو کوئی عجیب سی حرکت کرتے دیکھوں اور اس پر ہنسوں تو کہیں خود ہی جانور نہ بنا دیا جائے. سبحان اللہ. کوئی گرتا ہے تو ہم اس پہ ایک دم سے ہنسنے لگ جاتے ہیں. دوستوں, رشتہ داروں کو کاپی کرتے ہیں, ان کی نقل کرتے ہیں. بچے جو ہے اسکولز میں ٹیچرز کی نقل اتارتے ہیں, اپنے فرینڈس کی نقل اتارتے ہیں. کسی کو ذلیل کرنا, عیب اس طرح سے بتانا کہ دوسرے لوگ ہنسنے لگیں, ایک بہت کامن سی چیز ہے. ہم ایک دوسرے کو نام دینے لگتے ہیں, دوسرے کو انسلٹ کی حیثیت سے ایسے نام دے کے پکارتے ہیں جو ان کو پسند نہیں آتے, اور صرف زبان سے یا الفاظوں سے نہیں, باڈی لینگویج سے ایکٹ کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سب بھی غلط ہے. اور آج کل کامیڈی شوز کا بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اس میں کیا کرتے ہیں, یہی سب ہوتا ہے, اور ہم بہت خوشی خوشی کامیڈی شوز دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. رشتوں میں لڑکیوں کا مذاق بنایا جاتا ہے, طوطے جیسی ناک ہے اس کی, یہ کتنی موٹی ہے, اس کے بال کیسے ہیں, اس کا رنگ کیسا ہے, باڈی شیمنگ کی جاتی ہے. سوشل میڈیا میں بھی اس چیز کا ٹرینڈ ہے, ایک دوسرے کو باڈی شیم کرنا. مذاق میں ایسے ایسے میمز بنائے جاتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں مذاق کے نام پہ. جو کسی کی کمی پہ مذاق اڑانے کی نیت سے ہنستا ہے تب تک وہ نہیں مرے گا جب تک خود اس چیز میں مبتلا نہ ہو جائے اور دوسرے اس پر ہنس نہ لیں. اور ہم لوگ کتنی آسانی سے مذاق اڑا لیتے ہیں, دوسروں پہ کمنٹ کر لیتے ہیں, دوسروں کی برادری, ان کے رہنے سہنے کے اسٹائل پہ بھی ہم لوگ کمنٹ کر لیتے ہیں, لوگوں کے بولنے کے اسٹائل پہ, لوگوں کے لباس پہ ہم کمنٹس کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں. پھر اگلی چیز جو ہماری سوسائٹی میں کامن ہے اور ہم زبان سے بہت بولتے ہیں اور جس چیز کو اللہ ناپسند کرتے ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا. ایک مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین صلاح دی ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور ہم بچپن سے ہی بچوں کو بھی یہ چیز سکھا دیتے ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. چھوٹے موٹے جھوٹ پر تو ہم دھیان ہی نہیں دیتے, ایسے ہی ہم بول جاتے ہیں. کئی بار اسکولز میں اگر ہمیں بچوں کی چھٹی کرانی ہوتی ہے تو ہم جھوٹے نوٹ یا جھوٹے ایکسکیوزز بنا دیتے ہیں. کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, کسی کا فون آیا, ہمیں اس سے بات نہیں کرنی, یا مجھے جانا نہیں ہے آج, بہانہ بنا دیتے ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میں آ نہیں سکتی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کچھ ایسے گیمز بھی ہیں جو بچے کھیلتے ہیں جس میں جھوٹ کے بیسس پہ جیتا جاتا ہے. کچھ کارڈ گیمز ایسے ہیں اور ہم بچوں کو اس میں کھیلنے دیتے ہیں, خود بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگی یہ پوئم, جانی جانی یس پاپا, ایٹنگ شوگر نو پاپا, ٹیلنگ اے لائے نو پاپا, اوپن یور ماؤتھ ہا ہا ہا. اس میں کیا ہے, جھوٹ ہی تو ہے. بچہ چینی کھا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے اپنے پاپا سے اور اس میں ہنس رہے ہیں, اور یہ ہم بچوں کو خوشی خوشی پوئم سکھاتے ہیں. ہم اس کے ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ ہم ایکچولی بچے کو کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں. ہم یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اٹس اوکے, مذاق میں اڑا دیا, ختم بات, چھوٹا موٹا جھوٹ از الاؤڈ, اٹس اوکے. یہ کانسیپٹ ہم بچپن سے بچوں کو دھیرے دھیرے انڈائریکٹلی فیڈ کر دیتے ہیں, اور پھر جب بڑے ہو کے بچے بڑا جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو پھر ہم ان کے اوپر غصہ ہوتے ہیں. غلطی ہماری ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو یہ چیز فیڈ کری ہے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. ٹی وی سیریلز, موویز, نیوز چینلز,
اس میں بھی جھوٹ ہی بھرا ہوا ہے، ہر جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. سوشل میڈیا دیکھ لیں، فیک نیوز کا کتنا زیادہ ٹرینڈ ہے، فیک نیوز سے بھری ہوئی ہے سوشل میڈیا. تو ہر جگہ اتنا زیادہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے، اور ہم اس کو بہت سیریسلی نہیں لے رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ ساری جو ہم نے بات کی، غیبت، نمیمہ، مذاق اڑانا، جھوٹ بولنا، یہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ عام کیوں ہے؟ کیوں ہم اس کو برا نہیں مانتے؟ کیوں ہم لوگ اتنا آسانی سے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ دس از ویری سیریس میٹر. یہ بہت سیریس ایشو ہے ہمارے لیے بینگ اے مسلم، لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ ایک نان اسلامک سوسائٹی ہے. یہاں پہ جتنے بھی تھاٹس ہیں یا کانسیپٹس ہیں، یہاں پہ وہ تھاٹس کانسیپٹ اسلام کے ان لائن نہیں ہیں. تو جتنی بھی غلط باتیں ہیں وہ غلط سمجھی ہی نہیں جاتی، ان کو اچھا کہہ کے پروموٹ کیا جاتا ہے. پرسنل لائف میں، انڈیویجول لائف میں بھی، سوسائٹل لائف میں بھی، اور میڈیا بھی اس کو غلط کو صحیح بتاتی ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسانوں کے دماغ میں وہ چیز صحیح آ جاتی ہے، اور پھر ہم اللہ کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، ہم سوسائٹی کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر ان غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اندر سے کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا دل کمزور ہے، ہماری نفس جو ہے کمزور ہے. کوئی چھوٹی چھوٹی چیز اگر ہمیں ٹیمپریری پلیجر دیتی ہے، غیبت یا گاسپنگ کرنے سے ہمیں ٹیمپریری پلیجر ملتا ہے، مذاق اڑانے سے ہمیں تھوڑی سا خوشی ملتی ہے، تو ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم اسے خوشی خوشی کرنے لگتے ہیں، ہم اس کی برائی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت عام سی چیز ہو گئی ہے. اگر اسلامک معاشرہ ہوتا تو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی ہے بیماری، کیونکہ اسلامک معاشرے میں کیا ہے، 3 لیول پہ کام ہوتا ہے. سب سے پہلا لیول جو ہے وہ تقوی کی بنیاد بنائی جاتی ہے ہر ایک انسان کے اندر. ہر ایک انسان کے اندر تقوی نیچرلی ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں باہر مالز میں ہوں، باہر پبلک لائف میں ہوں، یا میں اپنے گھر کے اندر اکیلی ہوں. یہ خیال ہر وقت رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کہہ رہی ہوں، جو بھی کر رہی ہوں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میرے پاس فرشتے ہیں جو میرے ہر ایک عمل کو، ہر ایک کال کو، ہر ایک بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے ہم تقوی اختیار نہیں کر پاتے. ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں کوشش کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے کی، روزے کا جو مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، ہم کوشش کرتے ہیں برے کاموں سے رکنے کی، اپنی زبان پہ بھی قابو کرتے ہیں، لیکن پھر باقی کے جو مہینے ہوتے ہیں اس میں ہم ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملوں میں اور زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور یہ غلط کام بھی ہم کرنے لگ جاتے ہیں. تو اسلامک جو معاشرہ تھا تو اس کی بنیاد جو تھی وہ تقوی تھا. لوگوں کے اندر ایک نیچرل فیلنگ ہوتی تھی، اور یہ ماس لیول پہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وی ہیو ٹو بی کانشیس آف اللہ تعالیٰ. اور وہاں پہ اچھائی کو اچھائی بتایا جاتا تھا اور برائی کو برائی بتایا جاتا تھا. اور ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، ہر برے کام کو جو ہے وہ اچھا کر کے بتایا جاتا ہے. کامیڈی شوز جو مذاق اڑانا ہے، دوسروں کے اوپر کمنٹس کرنا ہے، اس کو کچھ برا ہی نہیں سمجھتے. میڈیا جھوٹ بولنے کو برا ہی نہیں سمجھتی، جھوٹ کو بڑا چڑھا کے بتایا جاتا ہے، اتنی بار بتایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ غلط چیز کو اچھا کہہ کے پورٹرے کر رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے. جو گاسپ میگزینز ہیں، انٹرٹینمنٹ میگزینز ہیں، انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ایسے بہت سارے چینلز ہیں، پیجز ہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، جو انہی کے بیسس پہ چل رہے ہیں. گاسپنگ، نمیمہ، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، اور اس کو اچھا بنا کے پورٹرے کیا جاتا ہے، پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. لوگ اس کی ڈیپتھ میں جا کے سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو اسلامک معاشرے میں اچھائی کو اچھائی بتایا جاتا ہے، برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے. اور اگر پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور ایسا ہوگا، ہمیشہ ہوتا ہے، ایوری بڈی نیور بیکمس پرفیکٹ ان اینی سوسائٹی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی پرفیکٹ ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم خطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ سسٹم رکھا ہے.
لوگوں کو پنش کیا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے, اور جب ایسی سخت سزا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ دی جاتی ہے تو لوگ خود بخود سدھر جاتے ہیں, اسے دیکھ کے غلط کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اسلامی معاشرہ نہیں ہے. ہماری انڈیویجول لیول پہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود کو صحیح کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو غلط چیزیں, غلط تھاٹس جو آ گئے ہیں اس کو صحیح کرنے میں ہم کنٹریبیوٹ کر پائیں. تو ہم ان ساری چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیسے اپنی زبان پہ قابو کریں؟ ہاؤ کین وی گارڈ آور ٹنگ؟ تو ایک تھمب رول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے نہیں تو چپ رہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک انسان کے حسن ایمان, اچھے اسلام کی یہی پہچان ہے کہ جو بات اس سے متعلق نہیں ہوتی وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ برائیوں کو برائی سمجھتا ہے, کیونکہ بری بات سننے والا بھی اسی کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہم صرف بری بات کہہ نہیں رہے تو ہم سیف ہیں. نہیں, اگر ہم بری بات کو سن بھی رہے ہیں اور اس کو برا نہیں مان رہے تو وی آر آلسو انوالوڈ ان دیٹ سین. اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیٹ اٹ. برائی کو برا سمجھیں اور اس سے نفرت کریں اور احساس کریں کہ یہ ساری چیزیں بری ہیں, اور اگر ہم نے یہ کام کیے ہیں اور ہم سب نے کیے ہوں گے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ہم ان ساری چیزوں میں انوالوڈ ہیں. ہم کئی بار چیزوں کو لائٹلی لے جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اتنا سیریسلی نہیں لیتے اور ہم کہیں نہ کہیں زبان کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو یاد کریں, ان گناہوں کو یاد کریں جو ہم کر چکے ہیں اور توبہ کریں اور ان گناہوں سے رک جائیں اور ان گناہوں کو جو ہے برا مانیں, دل سے برا مانیں اینڈ فیل بیڈ فار ڈوئنگ اٹ, اور پورا پختہ یقین کریں کہ اب ہم دوبارہ سے ایسا نہیں کریں گے. ڈیسائڈ نیور ٹو گو بیک. اللہ سے پرومس کریں اور اللہ سے توبہ کریں, سنسیئر توبہ, اور مغفرت کی گزارش کریں. آسک فار فورگیونیس. اللہ الرحمن الرحیم ہے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں. تو کوئی آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے اس کو بلیو نہ کریں, ایک دم سے یقین نہ کریں. اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں. انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرے گا. اپنے آپ کو پہچانیں. سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ یہ رنگ, یہ قد, یہ صورت کس نے بنائی ہے؟ برائی کس میں نہیں ہوتی, کس میں نہیں ہوتی؟ کون پرفیکٹ ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ہم سب برائی میں مبتلا ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کیسے دوسروں کا مذاق اڑا سکتے ہیں, ہم کیسے دوسروں کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں, ہم کیسے پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کر سکتے ہیں. جو ایروگنس ہے, انا ہے کہ کیا میں سچ میں اتنی بڑی چیز ہوں کہ دوسروں کو نیچا دکھا سکوں, دوسروں کو نیچی نظروں سے دیکھ سکوں. اس چیز کو سوچیں, اپنے اندر سے ایروگنس کو نکالیں, انا کو نکالیں. یہی تو شیطان کی سب سے بڑی غلطی تھی. شیطان ایروگنٹ ہو گیا تھا. اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا وہ سپیریئر ہے آدم علیہ السلام سے, وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا تھا. تو یہ جو شیطان کی جو کیریکٹرسٹک ہے یہ اپنے اندر نہیں لانے دیں. یہ ایروگنس جو ہے, یہ انا ہے, یہ شیطان کی کیریکٹرسٹک ہے. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا تو وجود ہی کچھ نہیں ہے. ہم کیسے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم دوسروں کی بے عزتی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم دوسروں کو نیچا دکھا سکتے ہیں؟ کیا پیٹھ کے پیچھے برائی کر کے, غوسپ کر کے, مذاق اڑا کے ہم اور عقل مند اور پاپولر ہو جائیں گے؟ شاید لوگوں کو کچھ وقت کے لیے یہ چیزیں ہنسا دیں یا مزہ آ جائے, لیکن لوگ بھی بعد میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. اس وقت لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, لیکن پھر پیٹھ پیچھے وہ لوگ بھی ان لوگوں کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے. تو اس چیز کا خیال رکھیں.
اور ایکسکیوزز نہ دیں. میں تو بس ایک بات ہی تو کر رہی ہوں, اس میں کوئی برائی تھوڑی ہے. میں اس کے منہ پہ کہہ دوں گی ارے یار میں اسے ڈرتی تھوڑی ہوں, میں نے یہ بات اگر یہ کہی ہے میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں. اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے, کیا کریں. یہ سارے ایکسکیوزز ہیں, ان ایکسکیوزز سے بچیں. اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں, جو غلط ہے اس کو غلط سمجھیں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اپنی کمپنی, دوست, رشتہ داروں کو چیک کریں. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے غلط بات نہ کریں. ہم کئی بار جو ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. ہمیں کسے خوش کرنا ہے, انسانوں کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ کس کو ترجیح دینی ہے؟ وی ہیو ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ کو ناراض کر کے اگر ہم انسانوں کو ناراض کرنے سے بچنا چاہیں گے, انسانوں کو خوش کرنا چاہیں گے, تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. تو ہر وقت سوچیں ہمیں اللہ کا خیال رکھنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کریں گے تو انسان اگر ٹیمپریریلی بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے نا, بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمارے لیے عزت بھر دیتا ہے, محبت بھر دیتا ہے. وہ دل سے ہمیں محبت کریں گے, دل سے ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ترجیح ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینی ہے. پارٹیز, شادی, کٹی پارٹیز, ڈنر میں دوستوں کے ساتھ مل کے ان ساری باتوں میں مبتلا نہ ہو. غلط بات کرنے سے بچیں. ہم یہ سوچتے ہیں اور کیا باتیں کریں گے ہم, کوئی ایسی اور باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. بہت سی اچھی باتیں ہیں جس میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں وداؤٹ ڈوئنگ آل دیز سنس آف ٹائم. سوچیں ان کے بارے میں, دیکھیں کہ کیا میرے دوست مجھے اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں, جو میرا جو سرکل ہے فرینڈس کا وہ کیسا ہے. کیا وہ مجھے غلط چیزوں کی طرف لے جا رہے ہیں یا مجھے اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں. اینالائز کریں اور اپنے سرکل کو چینج کریں اگر وہ آپ کو برائی کی طرف کھینچ رہے ہیں. کیا میں اپنے دوستوں, رشتہ داروں کو ان چیزوں میں مبتلا کر رہی ہوں؟ خود کے بارے میں بھی سوچیں, غور و فکر کریں. کہیں میں ہی تو ایسی شخصیت نہیں ہوں جو دوسروں کو غلط کی طرف لے جا رہی ہوں؟ کیا سچ میں ان باتوں کے سوا ہمارے پاس کوئی اور بات نہیں ہے؟ کیا ہم اور اچھی باتیں نہیں کر سکتے؟ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے؟ سوچیں, اللہ کا خوف رکھیں. جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں اور پڑھیں, غور و فکر کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں. اور جہاں تک ہو سکے چپ رہنے کی کوشش کریں, سیکھیں چپ رہنا. بہت سوچ سمجھ کے ضرورت پڑنے پر ہی بولیں. کئی بار ہم زبان سے بنا سوچے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے نقصان ہوتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ایسی بات نہیں کہتے, کاش ہم میں اس کو انڈو کر دیتی. کئی بار ہم ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی ایسے ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ وہ فائٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں ہم بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اس کو نہ کہتے, ہم اس طریقے سے بات نہ کہتے. دوسروں کو ہم ہرٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہم ریئلائز کرتے ہیں. ایک بار جب زبان سے بات نکل گئی تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا, اس کا خیال رکھیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے بولیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ آئے تو کوشش کریں کہ چپ رہیں, کیونکہ غصے میں ہم لوگ بہت کچھ بول جاتے ہیں, بہت کچھ بول جاتے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ اور زیادہ فطرت ہے کہ ہمارے دماغ میں سالوں سالوں کی پہلے کی باتیں فیڈ رہتی ہیں, اور جب موقع ملتا ہے ہمیں, جب بھی غصہ آتا ہے, ہم ساری جتنی باتیں ہیں نا اندر کی, پچھلے سالوں کی, کئی سالوں کی, وہ کھود کے اندر سے نکال کے وہ ساری باتیں نکال کے لے آتے ہیں, اور وہ سب جو ہے رشتوں کو اور زیادہ خراب کرتی ہے. تو خیال رکھیں کہ جب بھی بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں, اور غصہ آئے تو بہتر ہے کہ ہم چپ ہو جائیں, اور جب ہمارا ذہن تھوڑا ٹھیک ہو جائے پھر بولیں. ایک دم سے جو دماغ میں چیزیں آتی ہیں اس کو کہہ دینا آسان ہے, خاص طور سے جب غصہ آتا ہے تو, پر چپ رہنا بہت مشکل ہے. رائٹ, چپ رہنا ایک آرٹ ہے. کوشش کریں کہ ایسے موقع پہ خاص طور سے ہم لوگ غلط بات نہ کہہ دیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اپنی زبان سے بچو, یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ سانپ کی طرح ہے جو ڈس کے بہت سے لوگوں کو مار سکتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا our tongue is like a snake and it can kill people, can literally kill people. ہماری زبان لوگوں کا قتل کر سکتی ہے. تو کوشش کریں, ہلکی ہلکی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ضرور آسان کرے گا.
اور خود کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی صحیح کریں, دوسروں کو بھی اچھی نصیحت دیں, لیکن سب پر ایک دم سے اٹیک نہ کریں. تم غیبت کر رہی ہو, تم جھوٹ بول رہی ہو, شرم کرو بھائی, اس طریقے کے الفاظ نہ یوز کریں. دس از رانگ. ٹاپک کو ہلکے ہلکے موڑیں, کوئی اچھی بات کہیں, اچھی باتیں شروع کریں. پھر بھی اگر لوگ نہ رکے تو وہاں سے اٹھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جب تم ان کو غلط باتوں میں ہماری آیتوں کا مذاق بناتے دیکھو تو ان سے ہٹ جاؤ جب تک وہ کوئی اور بات نہ کریں. اگر شیطان کبھی ہمیں بہکا دے اور ہمیں یاد نہ رہے, ہم مبتلا ہو جائیں ان سب چیزوں میں, تو جیسے ہی ہمیں یاد آ جائے ویسے ہی ہم وہ محفل چھوڑ دیں. اگر کوئی ہمیں ایڈوائس دے رہا ہے تو ہم اس کو غلط نظروں سے نہ دیکھیں, اس سے نفرت نہ کریں, اس کو پازیٹیولی لیں, کمنٹ نہ کرنے لگے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایڈوائس دے رہا ہے, اچھی بات بتا رہا ہے, اگر ہم نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے یا کر دی ہے یا کسی کا دل دکھا دیا ہے یا کچھ ایسی زبان سے بات نکل گئی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی, اور پھر کوئی ہمیں اس کی اصلاح کر رہا ہے, تو ہم ایسے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ تم کہہ رہی ہو یہ, تم بھی تو برائی کرتی ہو, خود کو نہیں دیکھتی, یاد ہے اس دن تم نے کیا کیا تھا. ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے, دوسروں کی کمیاں نکالنے لگتے اگر کوئی ہمیں ایڈوائس کرتا ہے تو خیال رکھیں کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. دوسروں کی کمیاں نہ نکالیں, اپنی کمیوں کو دیکھیں اور اس کو ٹھیک کریں, اور غلطی ہو جانے پہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور جب بھی کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو پیٹھ پیچھے, تو کوشش کریں کہ اپنی بہن کا, اپنے بھائی کا آنر جو ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں. وی شوڈ نو دا گریٹنیس آف سیونگ آر سسٹرز آنر. اگر کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے تو جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اچھی بات کہہ دیں, اس کے پازیٹیوز ڈسکس کر لیں, تاکہ جو شخص اس کی برائی کر رہا ہے وہ چپ ہو جائے. اپنی بہن یا بھائی کی عزت کو پروٹیکٹ کرے اس کے پیچھے, کیونکہ یہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے, جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. تو کوشش کریں کہ دوسروں سے اچھا گمان رکھیں, حسن ظن پریکٹس کریں, لوگوں کو 70 ایکسکیوزز دیں. اگر کسی نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو خیال رکھیں کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے, اچھا شاید اس نے اس وجہ سے کہی ہوگی, کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, نہیں وہ غلط بات نہیں کہہ سکتی. پازیٹیو سوچیں دوسروں کے بارے میں, اور اپنے جو تھاٹس ہیں اس کو کنٹرول کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے, اور یہ جو زبان کے گناہ ہیں ہم اس سے بچ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے غیبت کو برا بتایا ہے, جھوٹ بولنے کو برا بتایا ہے, لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے. جب کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ہم غیبت یعنی کہ اس کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کہہ سکتے ہیں, لیکن کس کو؟ جو جج ہے یا جس کے پاس اتھارٹی ہے, اس کو ہم جا کے اس کے بارے میں بات بتا سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ظلم نہ ہو. یا کسی کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے, نصیحت دینے کے لیے, جو لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں, صرف اس کو جا کے آپ اس شخص کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے. یا کسی چیز کا, کسی امپورٹنٹ میٹر کے اوپر فتویٰ لینا ہے تو آپ مفتی سے یا عالم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کیس میں بات کر سکتے ہیں. یا کسی کی شادی شدہ زندگی کی یا بزنس کی بات ہے یا کسی کے دین کی بات ہے, ان کو برائی سے بچانا ہے, تو جو لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں ان سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ایسے ہی جھوٹ بولنا بھی بہت بری چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کیسز میں اس کی اجازت دی ہے, جیسے کہ جب جنگ کا موقع ہو, وار ٹیکٹکس کی بات ہو, دشمن سے آپ کو کچھ سیکریٹس لینے ہوں, تو اس کیس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یا پھر شوہر بیوی کا تعلق ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایک دوسرے کو خوش کرنا چاہے, صرف محبت بڑھانے کے لیے, تو آپ ایک دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر ابھی اتنے اچھے سے ڈریس اپ نہیں ہے, لیکن آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں. اپنے بیچ کی جو محبت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن باقی کیسز میں خیال رکھیں اور ان چیزوں سے بچیں, اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. جتنا اللہ کو ہم یاد کریں گے اتنا ہم پاک رہیں گے. اچھی گیدرنگز میں جائیں اور یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے, نمازیں جو ہیں, اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ ہمیں غلط کاموں سے روکتا ہے.
بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو CCTV کیمرہ ہے وہ ہر وقت ہمارے اوپر ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم باہر جائیں، کہیں بھی ہوں، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ لیٹس بی کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم اکیلے میں بھی غلط کام نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو۔ اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے اس کو خوب مضبوط کریں، موت کو یاد کریں، کیونکہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، عدل ہے۔ یاد رکھیں ہم جو غلط کام کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے گا، اور جو ہم ایک ذرہ برابر بھی اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں جزا دے گا آخرت میں۔ تو اس کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو اچھائی کی یاد دلائیں اور برائی سے روکیں، اور اچھائی جو ہے وہ اپنے دل سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل جو ہے وہ دین پہ مائل کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔